بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلم کیلیگرافک چینل کی طرف سے آپ سب احباب کو خوش آمدید۔ عربی خط نسخ طرز مصحفی تختی نمبر 3 مرکبات کے ذیل میں آج ہماری 15ویں ویڈیو ہے جو جیم اور میم پر مشتمل ہے۔ جیم کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ جیم سے مراد جیم ہا خا ہے، اور جیم شکل تبدیل کرتا ہے، اور خاص کر جب الف کے ساتھ ہو، دال کے ساتھ ہو، کاف، لام، ہا اور لام الف لا کے ساتھ ہو تو اس کا مبد رہتا ہے، اور بقیہ جتنے بھی حروف ہوتے ہیں بشمول کے آج کے حرف کے تو اس کی جو شکل ہوگی کینچی نما شکل ہو جائے گی۔ اور پھر آج اور میم کی مختلف قسمیں ہیں۔ ایک میم یہ ہے، ایک یہ ہے، ایک یہ ہے، اور ایک یہ ہے۔ تو اب سب کی انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ ہم بتا دیں گے، اور بہت ساری شکلوں کی وجہ سے بس میم میں تھوڑی سی یعنی اوپر نیچے کی تبدیلی ہوتی ہے، باقی اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ہے۔ اب آپ کے سامنے انشاءاللہ ہم بیان کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ جو میم ہے اس کو ہم اس طرح بتا دیتے ہیں۔ یہ دیکھیں، سب سے پہلے وہی طریقہ ہے، یعنی اس طرح ایک کش لگا دیتے ہیں، ایک لکیر، اور پھر اس کے بعد قلم تھوڑا سا ترچھا رکھ دیتے ہیں، اور فوراً تھوڑا سا اور زیادہ قلم پتھر رکھ دیتے ہیں۔ یہ تقریباً اگر یہاں سے اس کی پیمائش کر لیں اس کی سیدھ سے تو 2 قط۔ ویسے ایک نقطہ جو ہوتا ہے وہ کبھی کبھار چھوٹا بڑا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے میں عام طور پر وہی قط کا اعتبار کرتا ہوں۔ تو یہاں اوپر جو پیمائش ہوگی وہی پرانا طریقہ ہے، یعنی نوک سمیت 5 قط اور نوک کے بغیر یہ 4 قط، یہ اس کا سرا ہو جائے گا۔ پھر اس کے اوپر والے حصے سے قلم کو اس طرح ترچھا رکھ دیتے ہیں، اور وہی کلاڑا نما شکل اس میں بنا دیتے ہیں، اور تھوڑا سا اس کو ہم نیچے لے کے آتے ہیں، اور پھر اس میں ایک تکون شکل بنا دیتے ہیں اس طرح۔ دوبارہ دیکھیں، نیچے قلم کو میں نے ترچھا بھی کر دیا اور دبا بھی دیا اس کو میں نے، اور اس اوپری والے حصے میں پھر ہم نے قلم کو اس طرح لایا، اور پھر اس میں یہ تکون اور یہ والا میم اس میں ہم نے بنا دیا۔ یہ دیکھ، تو یہ جو الف ہے آخر حصہ یہ ٹیڑھا ہو جائے گا، اس کی جو پیمائش ہوگی یہاں سے یہ تقریباً 4-5 قط ہو جائے گی، اور یہ وہی طریقہ 1 2 3 اور یہ 4 اور یہ 1، اور یہاں سے اگر قط کے اعتبار سے اس کی پیمائش کی جائے تو یہ 2 قط ہے۔ ایک میم یہ ہے۔ تسلسل کے ساتھ اگر ہم اس کو لکھیں تو اس طرح ہم اس کو لکھ سکتے ہیں، یہ دیکھیں، اور پھر یہ یہاں پر 1 قط کا فاصلہ یہاں ہونا چاہیے، اس کے ساتھ ٹچ نہیں لانا چاہیے۔ اور یہ بھی زیادہ نہیں لانا چاہیے، یہ بھی تھوڑا سا ترچھا ہونا چاہیے، سیدھا نہیں ہے۔ پھر یہ حصہ تھوڑا سا قلم ترچھا لانا چاہیے، اندر سے باہر پھر اندر سے باہر، اس طرح پھر سیدھا کرنا ہے، اور اس میں الٹا لام بن جائے، اس کو اگر الٹا کر دیا جائے تو اس میں لام بن جائے۔ تو یہاں پر اس کی پیمائش 2 قط یہ ہونی چاہیے اور یہ ہونی چاہیے۔ دوسرے جو میم ہے اس کے ساتھ یہ والا میم ہے، البتہ یہاں پر ہم نے نہیں بتایا، یہ تقریباً 3 قط اس کا سرا شروع ہو جائے گا۔ یہاں تقریباً 1.5 نقطے کے فاصلے پر ہم اس کو شروع کر دیتے ہیں، اور وہی طریقہ ہے، سیاہی تھوڑا سا کم استعمال کر دیں گے اور قلم کو زیادہ ترچھا استعمال کر دیتے ہیں، یہ دیکھیں، اور پھر اوپر سے اور یہاں سے پھر یہاں سے اس کو ہم اس کی جو گہرائی ہے وہ شروع کر دیتے ہیں، یہاں لاتے ہیں۔ یہ جتنے بھی آپ اس کو اوپر اٹھا سکتے ہیں یا لمبا کر سکتے ہیں، آپ کی مرضی ہے، البتہ یہاں پر زیادہ اٹھانا مناسب نہیں ہے، اس کی سیدھ میں اس کو ہم اٹھا دیں گے، اور یہ آہستہ آہستہ یہاں پہ گویا کہ اس کی جو گہرائی ہے ہم نے مکمل کر دی ہے۔
اب اس کے ساتھ یہ والا حصہ یہ بنا دیا جائے، تو یہاں سے ایک کراس شکل لانی چاہیے اور بس یہ بن گیا، اور پھر یہ بس یہ اس کی جو لمبائی ہو جائے گی وہ 2 3 4 5 6 7 8، اور پھر یہی طریقہ وہ اب پرانا طریقہ ہے، یعنی 4 قط اور وہی 2 قط اور وہی 1 قط، یعنی نقطہ قط میں بتاتا رہتا ہوں غلطی کی وجہ سے، سبقت لسانی کی وجہ سے، ورنہ میری مراد نقطہ ہوتا ہے۔ اور یہاں پہ بھی یہ جو الف ہم بناتے ہیں تھوڑا سا اندر ہے، اور قلم کو زیادہ تر سے اس طرح رکھ دیتے ہیں، اس طرح اندر چلے جاتے ہیں، پھر اندر سے پھر دوبارہ باہر آ جاتے ہیں، اور اسی اسنا میں ہم الف کو یعنی قلم کو سیدھا کر دیتے ہیں۔ تیسرا جیم اس کے ساتھ یہ ہے، یعنی یہی والا۔ اب اس کا بھی یہ طریقہ ہے جس طرح یہ ہم پہلے بنا چکے ہیں، معمولی سے فرق ہے، اور یہ بھی تقریباً 1.5 نقطے ہم اس کو اوپر اٹھا دیں گے اور اس طرح ایک لکیر لگا دیں گے، لکیر پر قلم کو رکھیں گے اور فوراً نیچے لانا شروع کر دیں گے، اور یہ یہاں سے اس کی جو گہرائی ہے وہ جس طرح یہاں پر ہم نے کیا تھا تو اس طرح اس کی گہرائی بھی اس طرح ہو جائے گی، اور جس طرح یہاں ہم نے کہا تھا کہ یہ جو چوٹی ہے اس کے سیدھ میں ہم نے اس کی چوٹی بنانی ہے، اس کا آخری حصہ، اور اس کو ہم نے اس طرح اوپر کرنا ہے قلم کے نوک سے۔ جب یہ ہم نے بنا دیا تو یہ پھر ایک لکیر بنانی ہے اس طرح معمولی سی اس کی سیدھ میں، اور جب اس کی سیدھ میں آ جائیں گے تو قلم کو اس طرح لائیں گے اور قلم کو یہاں پہ ملانے کی کوشش کر دیں گے تھوڑا سا۔ اس کو اگر آپ گول بنانا چاہے گول بھی بنا سکتے ہیں، یہاں پہ ایک وقفہ کر کے تھوڑے سے اس کے ساتھ قلم کو ترچھا رکھ دیتے ہیں اور پھر اوپر والا نوک استعمال کر دیتے ہیں۔ یہاں پر بھی ایک تکونی شکل یہاں پر بننی چاہیے، یہاں پر اس کی پیمائش ہونی چاہیے تقریباً 6 یا 7، 3 اور 4 7، اور گہرائی اس طرح جس طرح ہم پہلے بنا چکے ہیں اس طرح یہ گہرائی ہونی چاہیے۔ یہ آپ اوپر بھی اٹھا سکتے ہیں، اور اس کی جو گہرائی وہ پیمائش ہوگی وہ تقریباً 4 قطعی ہو جائے گی، اور اس طرح یہ یعنی وہی پرانا طریقہ ہے۔ تقریباً اب تک جب ہم بنا چکے ہیں تقریباً 3 قسم کی جیم ہم بنا چکے ہیں، 1 2 اور 3۔ چوتھا جو میم ہے وہ تھوڑا سا مشکل ہے اور اس کو بیلنس کرنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ یہ وہی طریقہ وہی لائن ہے، یہ مشترک ہے، پھر اس کو نیچے لا کے اس طرح کر دیتے ہیں، اور اوپر یہاں پہ جب اس کے قریب لاتے ہیں تو اس کی جو خم ہے وہ ختم کر دیتے ہیں، اس کو سیدھا لاتے ہیں، اور پھر یہاں پر میم بنا دیتے ہیں، اور میم بھی قلم کے اوپر حصے سے بنا دیتے ہیں، دیکھیں یہاں پر اس کی سیدھ میں، اور پھر یہاں پر میم یہاں سے اٹھانا شروع کر دیتے ہیں، اور یہاں پر اس کو اس طرح اٹھا دیتے ہیں اور موڑ دیتے ہیں۔ اب جب موڑ دیا تو اس کے بعد اس کی سیدھ میں قلم رکھتے ہی جس طرح یہاں پر ہم نے بنایا تھا تو یہاں پر قلم کو مکمل رکھ دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اوپر والا نوک استعمال کر دیتے ہیں، تو اس میں بھی وہی تکونی شکل ہم نے بنانی ہے۔ یہ بالکل سیدھ میں ہے، یہ دیکھیں یہاں پہ بھی وہی 4 قط اور 1 قط اور 1 قط، یعنی ایک نقطہ، اور وہی طریقہ ہے 1.5 نقطہ یہاں پر، اور یہاں پر یہ جو سوراخ نظر آ رہا ہے ہمیں اس میں یہ لازماً بنانی ہے۔ اس میں یہ دیکھو ہم نے بھیم بنا دیا۔ کٹنے کے ساتھ اس طرح ہم نے بنانا ہے کہ وہی لکیر لگانی ہے اور پھر یہ نیچے لانا ہے، اور یہاں اس کے سیدھ میں میم اندر گھسانا ہے اور پھر یہ بنانا ہے۔ یہ قلم کو اوپر والا حصہ استعمال کرنا ہے۔ پیمائش میں نہیں کرتا اس لیے کہ اس پہ وقت لگ رہا ہے۔ پھر اس کے بعد
دوسرا میم ہاں وہی ہے یا جی وہی ہے، یہ دیکھیں، اور یہ اس میں یہ بنا دیا، اور یہاں پر ایک مثال نوک نکال دیا، اور پھر اس کے بعد یہ بنا دیا۔ وہی طریقہ ہے جو قلم کے ساتھ ہم نے استعمال کر دیا۔ پھر اس کے بعد یہ والا استعمال کرنا ہے، یہ قلم کا نوک استعمال کر دیا اوپر والا، اور پھر اس کے بعد یہ، اور پھر اس کے بعد یہ استعمال کرنا ہے، پھر اس کے بعد یہ تھوڑا سا ظاہر کرنا ہے، اور پھر آخر میں یہ جو ہم نے بتایا کہ یہ مشکل ہے، یہ بنانا ہے۔ اوپر سے اس کو ہم نے سیدھا بنانا ہے، اور پھر یہ والا گول بنانا ہے، اور یہ کٹکن پین کے ساتھ تھا، مارکر کے ساتھ بھی یہی طریقہ ہے۔ لکیر کھینچیں گے معمولی سی، اور یہ اس کے ساتھ میم، لیکن اس میں یہ تکون یعنی اوپر اس میں چڑھانا یہ لازم ہے، سادہ نہیں ہے کہ ہم اس کو سادہ سمجھیں۔ یہ دیکھیں، پھر اس کے بعد دوسرا یہ جو کش والا ہے یا اس میں جو گہرائی ہوتی ہے یا فاصلہ ہوتا ہے، اس کو ہم نے بنانا ہے، یہ دیکھیں، اور یہ اس میں بنانا ہے، اور یہ پھر اس کے بعد تیسری قسم کا میم بنانا ہے، اور یہ وہی طریقہ ہے، اسی کی طرح ہے، البتہ یہاں پر یہ بغیر الف کے ہے میم۔ اور پھر تیسری قسم کا جو میم ہے وہ بس یہ سمجھے کہ یہ سیدھا ہے، اور پھر یہ، اور پھر یہ تھوڑا سا گول کرنا ہے، اور یہ بنانا ہے۔ بس ایک آخری مرحلہ رہتا ہے، اور وہ ہے بال پین کا۔ ہم نے زیادہ سے زیادہ مشق، یہ چھوٹے قلم ہوتے ہیں، پین ہوتے ہیں، مارکر ہوتے ہیں، اس پہ ہم نے محنت کرنی ہے۔ یہ دیکھیں، مراحل کا اعتبار کریں، آرام سے بنا دیں، اور زیادہ سے زیادہ محنت اگر بال پین پہ کر لیں تو مفید رہتا ہے، اس لیے کہ ہمارا واسطہ اکثر بال پین کے ساتھ ہوتا ہے۔ آسان بھی ہے، صرف یہ ہے کہ گرفت میں ایک لفظ کو لانا ہے، باقی سارے طریقے ایک ہی جیسے ہوتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد یہ والا میم، یہ دیکھیں اوپر کی طرف سے ہم نے اس کو لانا ہے، اور پھر یہ والا سمیٹنا ہے، گول کرنا ہے، پھر اس کے بعد یہ بنانا ہے۔ امید ہے آپ اس ویڈیو کو پسند فرما دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔